جنگ قادسیہ جو مسلمانوں اور ایرانیوں کے بیچ لڑی گئی ایک بہت ہی مشہور جنگ تھی۔ اس میں ایرانیوں کی فوج میں 60,000 گھڑ سوار اور 60,000 پیدل اور 30 ہاتھی تھے اور 60,000 فوج کی خدمت کرنے والے فوجی تھے۔ یوں ایرانیوں کی کل تعداد 2 لاکھ تھی۔ وہ بہترین اسلحے سے لیس تھے۔ سپہ سالار رستم، جسے جنگی اور سیاسی حوالے سے ایران میں بہت مشہور سمجھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ہرمزان، جانیوس، بہمن اور مہران اور کناری وغیرہ ایرانی دستوں کے بہترین کمانڈر تھے۔ ایرانی سلطنت کے داخلی حالات مستحکم تھے کیونکہ انہیں اپنے شہروں کے قریب ہی لڑائی لڑنی تھی۔ مسلمانوں کی قیادت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے۔ حضرت سعد بن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رات 30 گھڑ سواروں کا دستہ بکیرہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سالاری میں ہیرا کی طرف بھیجا۔ انہوں نے صالحین کا پل پار کر کے کھجوروں کے جھنڈ میں خیمہ زن ہوئے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر 16 صفر 15 ہجری 30 مارچ 636 عیسوی کو قادسیہ پہنچ گیا۔ ادھر رستم نے عراق کے مدائن شہر سے نکل کر سابات میں اپنے فوج کو ٹھہرایا۔ اس نے فوج کی سب بندی اس طرح کی کہ اپنے ساتھ 40,000 سپاہی لیے اور اس کا سالار جانیوس کو مقرر کیا۔ میمنہ میں 30,000 فوجی تھے جن کا سالار ہرمزان تھا، اور میسرے میں 30,000 فوجی تھے اور ان کا سالار مہران بن بہرام تھا، اور 20,000 سپاہی عقب یعنی لشکر کے پیچھے رکھے اور ان کا سالار برزان کو مقرر کیا، اور 80,000 سپاہی پوری لشکر کی خدمت کے لیے مقرر کیے۔ رستم پیش قدمی کرنے سے ہچکچا رہا تھا، مگر اس کے بادشاہ یزدگرد شاہ نے اسے سختی سے آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ سابات سے لشکر لے کر روانہ ہوا اور پیش قدمی کرتے ہوئے نجف پہنچ گیا۔ لشکر فارس کے میمنے کا سالار ہرمزان اور میسرے کا سالار مہران مقرر تھا اور قلب کا سالار جانیوس مقرر تھا۔ ادھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فوجی دستوں کو مختلف سمتوں میں پھیلا رہے تھے۔ حضرت سعد بن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت تک نہر عتیق کا پل پار کرنے کی اجازت نہیں دی جب تک کہ حفاظتی اقدامات نہیں کر لیے۔ اس دوران ایرانی لشکر نے قریس کے مقام پر پہنچ کر رات کے وقت نہر عتیق کو پاٹ دی، حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور نہر پار کر آئے۔ پھر لشکر نے ان مقامات پر صف بندی کر لی۔ جنگ قادسیہ 4 دن تک جاری رہی۔ اس میں 2 لاکھ ایرانیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 33,000 کے لگ بھگ تھی، البتہ وہ ایمانی جذبے، شجاعت اور اعلیٰ تربیت سے بھرے ہوئے تھے۔ رستم نے ہرمزان اور جانیوس کو 13 ہاتھیوں اور 26,000 گھڑ سواروں اور 26,000 پیدل فوجیوں کے ساتھ آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ ان کا مقابلہ قبیلہ بجیلہ کے 2,000 جنگجو نخا، سدا، کندہ کے 5,000 جوانوں نے کیا۔ لڑائی کا بازار خوب گرم رہا اور لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ تب سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے بنو اسد کو حکم دیا کہ وہ بجیلہ کی مدد کریں۔ چنانچہ انہوں نے جانیوس کے دستے پر حملہ بول دیا۔ یہ دیکھ کر رستم نے جانیوس، بہمن اور جاویہ کی مدد کو 11 ہاتھی اور 44,000 جنگجو بھیجے جو مسلمانوں کا مقابلہ کرے اور میدان جنگ میں ڈٹے رہیں۔ تب سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ وہ رستم کی فوج پر ٹوٹ پڑے۔ چنانچہ مسلمانوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ یہ جنگ ظہر کے وقت شروع ہوئی تھی۔ اس دوران بنو تمیم جان کی بازی لگا کر ہاتھیوں کو میدان جنگ سے نکال باہر کرنے میں کامیاب رہے۔ عیسیٰ کے بعد لڑائی رک گئی اور رات بھر جنگ میدان میں خاموشی چھائی رہی۔ جنگ کے دوسرے دن جیش خالد کے 6,000 مجاہدین ملک شام سے روانہ ہو کر عراق کی طرف پہنچنا شروع ہو گئے تھے، جن کے سالار عتبہ بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ اس دن ایرانی ہاتھی میدان جنگ میں نہیں آئے کیونکہ ان کے ہودوں کی مرمت کی جا رہی تھی۔ ظہر کے بعد جنگ کا آغاز ہوا۔ مسلمانوں نے ایرانی قلب پر زوردار حملہ کیا اور ان کے گھڑ سواروں کو پیچھے ڈھکیل دیا اور
قریب تھا کہ مسلمان رستم کی تخت تک پہنچ جاتے، اتنے میں ایرانی گھڑسوار واپس پلٹ آئے اور دوبارہ اپنی اپنی جگہوں پر آ کر جنگ میں مصروف ہو گئے۔ فریقین آدھی رات تک لڑتے رہے، پھر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ جنگ کے تیسرے دن ایرانی ہاتھیوں کی ہودوں کی مرمت کی جا چکی تھی، لہذا ہاتھی بھی اس روز میدان جنگ میں اترے۔ انہیں میدان جنگ سے نکال باہر کرنے کی ذمہ داری ایک بار پھر بنو تمیم نے اٹھائی۔ انہوں نے ہاتھیوں کی آنکھوں کو نشانہ بنایا اور ان کے سونڈ کاٹ ڈالے۔ چنانچہ ظہر سے پہلے ہاتھی چنگاڑتے اور چلاتے ہوئے میدان جنگ سے نکل گئے۔ لڑائی رات تک جاری رہی، حتیٰ کہ فریقین اپنے اپنی لشکرگاہ میں پلٹ آئے۔ قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی تھک چکے تھے، وہ بھی لوٹ آئے۔ اس رات میں تلواروں کی جھنکاروں کے سوا کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ جنگ کے چوتھے دن لڑائی شروع ہوتے ہی قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے نیزہ اٹھایا اور رستم جو ایرانی فوج کا سالار تھا اس کی طرف ایرانی صفوں میں گھستے ہوئے چلے گئے۔ انہوں نے کمال کی ہمت دکھائی۔ ظہر کے وقت ہرمزان کا دستہ نہر عتیق سے پیچھے ہٹ گیا اور برزان نے بھی ایسا ہی کیا۔ اتنے میں تیز ہوا چلی جس نے رستم کا خیمہ اڑا دیا اور ہوا کے ساتھ نہر عتیق میں جا گرا۔ اس دوران رستم بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ مسلمان دشمن کو گھیرتے ہوئے نہر عتیق تک جا پہنچے اور ایرانی لشکر میں گھس کر اس کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ جانیوس بھی اسی طرح نہر پار کر کے بھاگا اور پسپا ہو گیا جیسے ہرمزان ہوا تھا۔ اب ایرانیوں کی محاصرے کی پسپائی محال تھی، چنانچہ مسلمانوں نے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے اور بے شمار ایرانی نہر میں غرق ہو گئے۔ عصر سے پہلے لڑائی ختم ہو گئی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ دستے ایرانیوں کے پیچھے بھیجا جنہوں نے نجب تک ان کا پیچھا کیا۔ اس دوران جانیوس تعاقب کرنے والے مجاہدین کے ہاتھوں قتل ہو گیا اور ہرمزان بھاگنے میں کامیاب رہا۔ اس جنگ میں تقریباً 6000 مسلمانوں نے شہادت پائی اور تقریباً 40,000 ایرانی مارے گئے یا نہر عتیق میں ڈوب گئے۔ مسلمانوں نے رات کو محفل مشاعرہ منعقد کیا اور خوشی کا اظہار کیا۔ اس دوران حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام ایک قاصد روانہ کیا اور فتح کی مبارکباد دی۔